اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ تمام کا خیر مقدم کرتی ہوں چینل ون کے اس پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے دین اور عقل۔ ناظرین محترم، خداوند عالم جیسا کہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اس کی بہترین خلقت میں خلق کیا۔ انسان کو پروردگار عالم نے دو چیزوں سے خلق کیا ہے، ایک جسم اور دوسرا روح۔ جسم کو روح کی ضرورت ہے اور روح کو جسم کی ضرورت ہے۔ اگر جسم بیمار ہے اور روح صحت مند ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر روح صحت مند ہے اور جسم بیمار ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، دونوں کا ہی صحت مند ہونا، ہیلدی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب ہماری روح ہیلدی ہوگی، جب ہماری روح اچھی رہے گی، اس کی اچھی تربیت اور تزکیہ ہوگا، تب ہمارا جسم بھی صحیح سالم رہے گا۔ لیکن اگر ہم فقط اپنے جسم کو سنوارنے لگیں گے، فقط اپنے جسم پر کام کریں گے اور روح کو فراموش کر دیں گے، ہم بظاہر تو عمل انجام دیں گے لیکن ہم انٹرنلی اس چیز کو سمجھیں گے نہیں اور اپنی عقل کو پس پشت ڈال دیں گے، تو ایسے میں کوئی بھی کامیابی ہمیں نہیں مل سکتی ہے۔ اور جب انسان فقط اپنے جسم پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر تاریخ میں آپ دیکھیں مرحب و انتر جیسی شخصیتیں سامنے نکل کر آتی ہیں، لیکن جو انسان اپنی روح کو سنوارتا ہے، اپنی عقل کو سنوارتا ہے، اسلام کے حقیقی راستے پر چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو پھر ایسی شخصیتیں علی ابن ابی طالب کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مولائے کائنات نے اپنی جتنی بھی زندگی گزاری، کیا ان کا اپنا پرسنل کوئی پرسنل ان کا اوپینین تھا کہ وہ اپنے پرسنل شوق سے کوئی کام انجام دیں؟ نہیں، بلکہ مولا اگر سانس بھی لیتے تھے تو وہ بھی فقط مرضی پروردگار سے۔ اگر مولا کوئی کام انجام دیتے تھے، کوئی عمل انجام دیتے تھے تو وہ بھی حکم رسول سے، حکم خدا سے۔ اور یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے آپ کو مولائے کائنات اس دنیا میں بنا کر بھیجا اور رسول کا سکسیسر، رسول کا جانشین آپ کو قرار دیا، کیونکہ مولا رسول اللہ کے جانشین، ان کے سکسیسر ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مولا کو بھی بالکل اسی طرح سے فالو کریں کہ جس طرح سے ہم رسول کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن مولا کو بھی فالو وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جو اپنی عقل کا، اپنے علم کا، اپنے شعور کا صحیح استعمال کریں گے، کیونکہ قرآن، احادیث، روایت میں واضح طور پر مولا کائنات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اب اگر ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کوئی اس کو اگنور کرتا ہے یا کوئی سمجھتا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی عقل کا قتل کر دیا ہے، یعنی ایک طرح سے یوں کہہ لیا جائے کہ اس نے اپنے انٹرنل نبی کا قتل کر دیا ہے۔ اور جب اس نے ایسا کیا تو پھر پروردگار عالم نے بھی اسے سزا دی، اور کیسی سزا دی؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ پروردگار عالم نے پھر اس کی سماعت پر، اس کی بصارت پر اور اس کے قلبوں پر مہر لگا دی کہ پھر اگر تم نہیں سمجھ رہے ہو، دیکھ کر بھی چیزوں کو تم انجان بن رہے ہو، تم ہٹ دھرمی کے راستے پر ہو، تو پھر پروردگار نے بھی ایسی سزا دی کہ ٹھیک ہے، پھر اب تمہارے دلوں پر ہم مہر لگا دیتے ہیں کہ اب اگر تم ہدایت لینا بھی چاہو گے تو اب تمہیں نہیں ملے گی، اور اب جو تم نے عمل اس دنیا میں انجام دیا ہے اسی کے مطابق تمہیں آخرت میں اس کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ قرآن مجید میں واضح طور پر موجود ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول میں کوئی بحث نہیں ہے، سب اس چیز کو مانتے ہیں۔ بحث کہاں پر ہے؟ اولی الامر میں۔ اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ اولی الامر سے بعض مفسرین نے مراد بادشاہان دنیا کو لیا ہے، کہ یہاں پر اولی الامر سے مراد ہے کہ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں یا ہر زمانے کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا۔ کچھ مفسرین نے اولی الامر سے یہ مراد لیا کہ جس زمانے میں، جس وقت میں بھی جو بھی آپ کا حاکم ہے وہ اولی الامر ہے، اور اللہ انہی اولی الامر کی آپ کو اطاعت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔
کیا ایسا ممکن ہے کہ پروردگار عالم ایک کسی دنیا کے بادشاہ کی اس طرح سے اطاعت کرنے کے لیے کہہ دے کہ اس کو خود سے جوڑ دے؟ تو اب اسے عقل کو پامال کرنا، عقل کو قتل کرنا نہ کہیں گے تو پھر اور کیا کہیں گے؟ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد دنیا کے بادشاہ، دنیا کے حکمراں کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ حکمراں یا بادشاہ ایسا ہو کہ جس کی اطاعت فقط دنیا کے انسان نہ کرتے ہوں بلکہ حیوان بھی اس کی اطاعت کرتے ہوں، چرند پرند، یہ زمین آسمان ہر کوئی اس کی اطاعت کرے، اسے اولی الامر کہتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کر دوں کہ حشام ابن عبد الملک، آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ کتنا بڑا وہ بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ اس نے قصد کیا کہ میں حج کرنے جاؤں، وہ حج کے لیے نکلا، مکے پہنچا، اس نے حج کیا اور اس نے چاہا کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے، لیکن بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ وہ بوسہ نہیں دے سکا اور وہ جا کر ایک ٹیلے پر کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا کہ بھیڑ کم ہو جائے تب میں جا کر بوسہ دوں گا۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا بادشاہ ہے یہ، لیکن وہ مقام کی جو اللہ سے منسوب ہے وہاں پر کوئی بادشاہ یا کوئی عوام میں فرق نہیں ہوتا ہے بلکہ سب برابر ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ٹیلے پر آ کر کھڑا ہو گیا اپنے لشکر کے ساتھ اور انتظار کرنے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ مجمع کائی کی طرح پھٹ رہا ہے اور سامنے سے ایک شخص آ رہا ہے کہ جس نے سیاہ لباس پہنا ہے، ہاتھ میں ایک عصا ہے، لوگ بڑھ بڑھ کر اس کے ہاتھ کا بوسہ لے رہے ہیں، لوگ اس کو جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ وہ پہچان گیا، وہ جانتا تھا، ظاہر سی بات ہے آل محمد کو کون نہیں پہچانے گا، وہ پہچان گیا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے، لیکن اسے چونکہ بہت زیادہ برا لگ رہا تھا کہ میں گیا تو میرے لیے عوام نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس لیے اس نے جان بوجھ کر ایسا کہا کہ یہ کون ہیں، انہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ وہاں پر ایک بہت ہی مشہور و معروف شاعر اہل بیت یعنی فرزدق موجود تھے، جب انہوں نے یہ سنا تو انہیں غصہ آ گیا اور وہ بھی یہ سمجھ گئے کہ یہ حشام جان بوجھ کر کہہ رہا ہے۔ اس وقت فرزدق نے امام کی شان میں ایک قصیدہ کہا، بہت لمبا قصیدہ کہا، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہوگا بہت بہترین قصیدہ تھا وہ، کہ جس میں کچھ مصرے ایسے تھے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو خانہ کعبہ کی دیواریں پہچانتی ہیں، ان کے بابا وہ ہیں کہ جن کی ولادت اسی کعبے میں ہوئی، یہ وہ ہیں کہ حجر اسود جن کو سلام کرتا ہے۔ اس طرح سے فرزدق نے جب امام کی شان میں قصیدہ کہنا شروع کیا تو حشام ابن عبد الملک کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ تم نے کبھی میرے بارے میں تو ایسا کوئی قصیدہ اور کوئی شعر نہیں کہا، جبکہ تم میری ہی روٹی کھاتے ہو، میرا ہی نمک کھاتے ہو۔ تو فرزدق نے کہا کہ اگر آپ کے باپ داداؤں نے یا آپ نے بھی ایسے کارنامے انجام دیے ہوتے تو ہم آپ کی شان میں بھی ایسا قصیدہ کہتے۔ جب یہ سنا تو اس کو اور زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ فرزدق کو زندان میں ڈال دیا جائے، اور فرزدق کو زندان میں ڈال دیا گیا اور انہیں قید کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو بحث، یہ جو واقعہ میں نے سنایا کہ یہ اس لیے کیونکہ اولی الامر سے مراد جو لوگ بادشاہان دنیا کو سمجھتے ہیں تو وہ یہاں پر بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اپنے زمانے کا کتنا بڑا بادشاہ تھا، لیکن جب یہ آیا تو مجمع نے اس کے اوپر کوئی خاص توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ وہ حجر اسود کا بوسہ بھی نہ لے سکا، جبکہ اتنا بڑا بادشاہ، تخت و تاج ہونے کے باوجود، اتنی بڑی حکومت و سلطنت ہونے کے باوجود، اتنی دولت شہرت ہونے کے باوجود وہ دور کھڑا بس انتظار کرتا رہا کہ کب عوام ہٹے اور میں جا کر بوسہ لوں۔ لیکن وہیں دوسرے مقام پر ایک ایسا شخص کہ جس نے ایک سادہ سا لباس پہنا، ہاتھ میں ایک عصا لیا ہوا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو عوام کائی کی طرح ہٹ جاتی ہے اور امام کا بڑھ بڑھ کے بوسہ لیتی ہے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ اولی الامر فقط وہی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے کردار سے عوام کے دل پر حکومت کرے۔ دنیا پر حکومت کرنا بڑی بات نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرے، اور لوگوں کے دلوں پر حکومت صرف وہی کر سکتے ہیں کہ جو آل محمد ہیں۔ ناظرین محترم، آج کے اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پر تمام کرتی ہوں، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی بہترین تفکر اور تعقل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم بھی منزل کمال تک پہنچ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔